رکھیے، اس کو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اب انویسٹمنٹ مطلب کسی کے چلتے ہوئے بزنس میں یا دو لوگ مل کر کوئی بزنس کو شروع کرے، چاہے پارٹنرشپ بولیے چاہے انویسٹمنٹ بولیے، اسلام اس کی ہم کو مکمل اجازت دیتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں کیا جا سکتا یا پارٹنرشپ فرم نہیں کھولے جا سکتے، اس کی اسلام مکمل اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انویسٹمنٹ کی جب اسلام بات کرتا ہے تو ایک کنڈیشن اور شرط لگاتا ہے، وہ ہے حلال۔ ویسے ہر چیز میں، کھانے میں حلال، پہننے میں حلال، بات چیت میں حلال ہو، مطلب ایسی باتیں نہ کرے جو غلط ہے، گندی ہے۔ تو اسلام انویسٹمنٹ میں بھی کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور شرط ہے انویسٹمنٹ کا حلال ہونا، ٹھیک ہے، ایک ہی شرط ہے۔ پھر یہ انویسٹمنٹ کسی کے ساتھ ہو، مسلم کے ساتھ ہو، نان مسلم کے ساتھ ہو، بڑے کے ساتھ ہو، چھوٹے کے ساتھ ہو، مرد کے ساتھ ہو، عورت کے ساتھ ہو، حلال ہونا اس کی کنڈیشن ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنڈیشن دیتا ہے، تو حلال کماؤ، جتنا کمانا ہے کماؤ، اس میں اسلام کوئی روک نہیں کرتا۔ اب انویسٹمنٹ کے تعلق سے یا بزنس پارٹنرشپ کے تعلق سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف دو واقعات دیکھتے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، دو واقعات دیکھتے کہ جائز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر تجارت کیے شام کی طرف، سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیے مل جائیں گا آپ کو حوالہ۔ 2 سفر کیے، تجارت کیے، جس میں آپ شام کی طرف گئے۔ وہ جو 2 قافلے تھے اس میں اس کے جو 2 طریقے تھے، جن 2 طریقوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا، وہ تجارت کی، وہ کیا تھے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بار جب مائی خدیجہ کا آپ نے مال لے کر آپ نے سفر کیا تو مزاربت کی بنیاد پر یہ آپ نے بزنس کیا، مزاربت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ مطلب مزاربت کا کیا معنی ہوا؟ مائی خدیجہ کی جو ہے کا مال تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، یہ مزاربت تھا۔ مائی خدیجہ کا مال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور پہلے سے طے کر لیا گیا کہ دونوں پارٹنر رہیں گے۔ مطلب فرسٹ آدمی جس کا مال ہے، سرمایہ ہے، وہ اس کا پارٹنر ہے، اور دوسرا آدمی جس کا مال اور سرمایہ نہیں ہے، وہ محنت کے ذریعے اس میں پارٹنر بن گیا۔ سمجھا؟ اجرت نہیں تھی، یہ پارٹنرشپ والا تھا، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ تو پہلا سفر آپ نے کیا مزاربت کی بنیاد پر، مائی خدیجہ کا مال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اور دونوں نے فکس کر لیا تھا کتنا کتنا حصہ منافع کا دونوں لیں گے۔ اگر اسے منافع طے نہیں ہوا اور خالی اجرت پر ہوا تو پھر وہ اجارہ ہو جائے گا، وہ ایک الگ طریقہ ہے بزنس کا۔ لیکن یہاں مزاربت ہوئی، ایک کا پیسہ اور سرمایہ اور دوسرے آدمی کی محنت تھی، اور یہ طے کیا تھا کہ پرسنٹیج لیں گے ہم، مطلب نفع میں حصے داری ہوں گی۔ تو یہ ہوا مزاربت، یہ بنیاد پہ آپ نے پہلا سفر کیا۔ دوسرا سفر جو آپ نے کیا وہ مشارکت کی بنیاد پہ کیا، وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کیا، اور اس میں دونوں نے جو ہے پارٹنر تھے اور دونوں نے ایک اماؤنٹ فکس کر لیا کس کا کتنا ہوگا، یاد رکھیے۔ تو گیا مزاربت کے اندر مائی خدیجہ کا مال ہے لیکن آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں ہے لیکن آپ ورکنگ پارٹنر ہیں۔ دوسرے میں مشارکت میں دونوں کا مال تھا اور دونوں کی پارٹنرشپ تھی۔ تو ایک مزاربت کی بنیاد پہ آپ نے بزنس کیا، اور دوسرا جو سفر آپ نے کیا وہ مشارکت کی بنیاد پہ کیا۔ تو گویا انویسٹمنٹ جائز ہے۔ پارٹنرشپ بھی کیا ایک قسم کا انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کا اتنا پرسنٹ، میرا اتنا پرسنٹ۔ انویسٹمنٹ اس لیے ہم عام زبان میں کہتے ہیں جو یہ کمپنیاں بڑی بڑی ہوتی ہے کبھی، تو ظاہر سی بات ہے ہم کتنے کے پارٹنر ہیں ہم کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم انویسٹر کہلاتے ہیں اس کے اندر، اور ہم کوئی ورک نہیں کرتے، ہم کمپلیٹلی سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور جو بھی منافع ہوتا ہے اس کا ڈیویڈنڈ یا اس کا پروفٹ ہم کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو شریعت سے یہ تو پتہ چل گیا انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، پارٹنرشپ کی جا سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 2 سفر کے 2 طریقے میں نے آپ کے سامنے